على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص القابات اور پیارے پیغمبر کے خاص اوصاف جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، ان اوصاف میں سے ایک خاص صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب یعنی قرآن مجید کا استاد بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر نے انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے کہ جو دعا انہوں نے
ایک خاص موقع پر فرمائی تھی، اور وہ خاص موقع اور وقت تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اس موقع پہ خاص دعا فرمائی، اور اس دعا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کی التجا اور خواہش کا اظہار فرمایا، اور پھر ساتھ میں جو خاص اوصاف اور خاص صفتیں بیان فرمائی کہ وہ جو آخری پیغمبر کو مبعوث فرمائے گا اس مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ، اس کی جو صفات ہوں گی، ان صفات میں سے بڑی صفت بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ پیغمبر معلم بن کے آئے گا، استاد اور ٹیچر بن کے آئے گا۔ دیکھیے گا قرآن مجید کے الفاظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور پھر اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بطور کاریگر اور مستری کے کام کر رہے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ مزدوری کا کام کر رہے ہیں، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور الفاظ فرمایا مولا تیرا گھر بنانا، بیت اللہ شریف بنانا یہ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کرنے کے ساتھ پھر بھی ہم آپ سے التجا کرتے ہیں تقبل منا۔ عمل اس وقت تک کچھ بھی مفید اور فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ تو اسے قبول نہ فرما لے۔ عمل جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، پھر بھی جب تک تیرے ہاں قبولیت کا درجہ نہ بنے تو عمل کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم عمل کی طرح نہیں بلکہ تجھ سے دعا کر رہے ہیں، مولا تقبل منا، ہم سے عمل قبول فرما لے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ ان کی نیت اور اخلاص پہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا عمل اور اخلاص میں شک ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے مولا تقبل منا۔ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن تیری رضا چاہتے ہیں اور سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے عمل کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا کر رہے ہیں یا بڑا کر رہے ہیں، عمل کرنا پھر اس میں اترانا نہیں ہے، فخر
فخر نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، بلکہ عمل بھی کرے اور ساتھ میں رب سے قبولیت کی دعا بھی کرے، تبھی جا کے کام بنتا ہے۔ آگے فرمایا مولا تجھ سے دعا کیوں کر رہے ہیں، کیوں تیرے سامنے التجائیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انکا انت السمیع العلیم، اس لیے کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہونا اور ہمارے حالات کو جاننے والا ہونا یہ صرف تیری صفت ہے۔ اب دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں کی ہیں، ایک دعا عام کر کے کی ہے اور دوسری دعا خاص کر کے کی ہے۔ پہلی دعا فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا تجھ سے پہلی دعا یہ مانگتا ہوں، یہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، میں ابراہیم کی نسل میں سے ایک ایسی امت کو اور ایک ایسے لوگوں کی جماعت کو مبعوث فرما دے، ہمیں مسلمین لکا، جیسے ہم تیری تابعداری کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی صرف تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہو، صرف تیری بات کو ماننے والے ہو، فرمایا ایک ایسی امت اور جماعت مبعوث فرما دینا۔ اور دوسری دعا فرمائی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا ایک تو امت بھیج دینا اور دوسرے نمبر پہ اس بیت اللہ کے لیے میں ابراہیم تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ وہ جو عظمتوں والا رسول، وہ جو شان اور مقام والا رسول آپ نے مبعوث کرنا ہے، فرمایا وہ اسی مکہ میں مبعوث کرنا، اور منہم وہ انہی انسانوں میں سے مبعوث فرمانا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ جو پیغمبر آئے گا اس پیغمبر کی صفات کون کون سی ہوں گی؟ اور میں پہلی صفت یتلو علیہم آیاتک، وہ پیغمبر ان لوگوں کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس پیغمبر کو آپ نے اس قرآن کا معلم اور استاد بنا کے بھیجنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسے حکمت اور دانائی یعنی قرآن کو سمجھانے کا وہ جو ملکہ ہے وہ بھی عطا فرمانا، یعنی کہ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ پر میں اس کی بھی وہ تعلیم دینے والا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرے نمبر پہ وہ پیغمبر تزکیہ کرنے والا بھی ہو۔ اب کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟ ذرا توجہ کر تو بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معلم کتاب بنا کے بھیجا ہے، جو کتاب کا علم بھی دے گا اور ساتھ میں حکمت اور دانائی بھی سکھائے گا۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پیغمبر اپنے پاس آنے والے شاگردوں کا تزکیہ نفس بھی کرے گا، ان کی تربیت بھی کرے گا، ان کو اٹھنا بیٹھنا حلال حرام کی تمیز بھی سکھائے گا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کے آنے کا مقصد بیان فرمایا، اور ساتھ میں میرے پیغمبر نے خود بھی اسی کو پسند فرمایا۔ فرمایا انما بعثت معلما،
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اب پیغمبر کے آنے کا مقصد وہ قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ جناب تربیت بھی ہے، وہ جن تزکیہ کرنا بھی ہے، پاک کرنا بھی ہے، حلال اور حرام کی تمیز دینا بھی ہے۔ اب آ گیا جناب اگلے نمبر پر میں جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ معلم اور استاد ہونے کا شرف دیا ہے، اس کی پہلی عظمت تو یہ ہے کہ اس ٹیچر اور استاد کی نسبت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے استاد ہونا پسند کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ پیغمبر نے جس صفت کو پسند فرمایا ہے، فرمائے معلم اور استاد کا مقام اس پیغمبر کی نسبت کے ساتھ اعلیٰ ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ جیسے پیغمبر کا بحیثیت استاد ہونے کے جو فرائض منصبی ہیں، جو خاص ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے، اس پیغمبر کی نسبت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اب استاد پہ بھی وہی ذمہ داریاں لازم آ رہی ہیں۔ اس لیے استاد کا مقام تو ہے، لیکن ساتھ میں ذمہ داریاں اور منصب کے اعتبار سے فرائض بھی اتنے زیادہ ہیں۔ ہاں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تربیت کرنا بھی لازم ہے۔ اب تو ہمارے دور میں تو یہ دوڑ لگ گئی ہے نا کہ استاد کے ذمہ بس کتاب پڑھا دینا، بس باقی تربیت ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ہے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ خود اساتذہ جو ہیں ان کی تربیت ہونے والی ہے، خود ٹیچرز ہیں وہ اس میں ہے کہ ان کی بھی تربیت ہو، خود اساتذہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو پھر جب وہ خود سے تربیت یافتہ نہیں ہے تو بھلا وہ کس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے جو ہے وہ پڑھانے والے جن کو وہ پڑھا رہے ہیں شاگردوں کو، اپنے تلمیذ کو کس طریقے سے وہ تربیت کا سبق دیں گے؟ جی آپ کتنے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل کیا ہوتا تھا کہ ٹیچر جس گلی میں آ رہا ہوتا نا، اس کا ادب اور احترام اتنا ہوتا کہ اسٹوڈنٹ وہاں سے ہی سائڈ پہ اپنے آپ کو چھپاتا کہ میرا ٹیچر آ رہا ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج تو کچھ اور ہی نظام ہے جی، ٹیچر ہے اور ساتھ میں اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ پھر ادھر سے کہتے ہیں جی وہ اسٹوڈنٹ نہیں رہے جو ٹیچرز کا ادب کرتے تھے، وہ بھائی وہ ٹیچر بھی نہیں رہے جن کا ادب کیا جاتا تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو بحیثیت معلم کائنات، بحیثیت معلم انسانیت ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جو خاص منصبی فرائض دیے ہیں، ان میں سے دو بڑے فرائض۔ پہلا فرمایا آپ کو جو نصاب دیا جا رہا ہے آپ نے وہ پڑھانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اور نصاب کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ نے ان کا تزکیہ نہیں کرنا، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اگر تربیت نہیں کی، دونوں پوائنٹ کے سامنے رکھنا ہے، صرف نصاب پہ توجہ دی اور تربیت نہیں کی تو آپ نے اپنے منصب کے ساتھ وہ جو ذمہ داری آپ کا لازم تھی، وہ جو فرائض لازم تھے، سو آپ اپنے منصب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک روایت چل پڑی ہے، اس روایت کے تال بس ٹیچر بھی آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں، اور پھر سننے کو بھی ملتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جی اسٹوڈنٹ نے مل کے ٹیچر کی مرمت کی ہے، فلاں جگہ پہ مارکیٹ آئی ہوئی ہے جی، فلاں جگہ پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کے سامنے آ گئے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ وہ جو اصل اس ٹیچر ہونے کے لیے منصب پر وہ جو خاص فرائض لازم کیے گئے تھے، وہ فرائض اس نے ادا نہیں کیے۔ جی آپ دیکھتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں جی ہم بتاتے تو ہیں بچوں کو، بھائی بچوں کو صرف ایک دفعہ نہیں بتانا، دن میں نماز کے لیے کتنی دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے؟ 5 دفعہ۔ پھر جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، پھر اقامت کا بھی حکم ہوا کہ وہ ان بیٹھے لوگوں کو بتاؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، کھڑے ہو جائیں۔
تو ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، بار بار بتانا ہے۔ جب بار بار ایک ہی جملہ کانوں پہ جائے گا تو تب جا کے ذہن نشین بات ہوگی۔ اب ایک دفعہ کبھی مہینے بعد، 2 سال بعد، سال بعد کبھی خیال آ گیا اور جوش آ گیا تو تربیت کے چند الفاظ کہہ کے ایسے سمجھا کہ بس ہمارا منصب کے جو فرائض تھے وہ ادا ہو گئے۔ اس لیے اس بات پر توجہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، بحیثیت استاد کے اس کے لیے ایک خاص مشن ہوتا ہے سامنے۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹیچر کے ایک مشن ہے، میرا خیال ہے بتاتا کوئی نہیں ہے۔ ٹیچر کا مشن ہے کہ اس نے قوم اور نسل تیار کرنی ہے، قوم اور نسل۔ اب نسل کیا ہے اور قوم کیا ہے؟ نسل ہے وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں، اور قوم ہے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں، اور نسل ہے وہ فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے آپ نے تیار کرنی ہے۔ اب جتنے آج پڑھ رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر یہ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ جو مطلب عمر لوگ ہیں 10 سال 15 سال 12 سال 20 25 سال، اور میں وہ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، اور ہم نے جو ان کو پڑھایا وہ ہمارے چلتے پھرتے جو ہے نا وہ ہمارے کام کی عکاسی کر رہے ہوں گے۔ اب ہم نے کیا دینا ہے نوجوانوں کو؟ اب ہم نے ان کی کیسے تربیت کرنی ہے؟ ویسی تربیت کریں کہ کل جب دنیا سے چلے نا تو آپ کے لیے وہ ایک اچھا نمونہ لوگوں کے سامنے ہو، آپ کی تصویر ایک اچھی دنیا میں ہو۔ بہرحال اس کی بڑی بڑی مثالیں میرے پیارے پیغمبر کی زندگی سے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت ہے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت کا معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو وہ جو خاص شاگرد عطا فرمائے، وہ جو خاص اسٹوڈنٹ عطا فرمائے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بلکہ حدیث مبارک حدیث کی کتاب ہے۔ اس لیے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث کے الفاظ سنیے گا۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه وبعثه رسالة برسالته او كما قال۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت ہر ایک کے دل مبارک پہ نظر فرمائی ہے، اور ساری انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ دل مبارک پایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے وَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اللہ کے پیغمبر کو یعنی اپنے محبوب کے لیے انتخاب فرما دیا اور رسالت کا منصب عطا فرما دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبی يقاتلون على دینه۔ اس کے بعد اللہ تعالی ساری انسانیت کے دل میں نظر ڈالی اور سب سے بہترین پیغمبر کے اصحاب کے دلوں کو پایا۔ فجعلهم وزراء نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا۔ جیسے پیغمبر کو معلم کائنات اور معلم انسانیت بنایا نا، اور معلم کا لقب دیا اپنے پیغمبر کو، تو سو ان کو وہ جو شاگرد دیے جا رہے ہیں وہ بھی چن کے دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک اعلیٰ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے دیے، فرمایا میرا پیغمبر یہ آ گیا میرے پاس، میرے پیارے پیغمبر نے ان شاگردوں پر محنت کی اور 23 عرصہ لگایا اپنے پیغمبر نے، وہ خاص 23 سال کا ان لوگوں پہ محنت کی ہے، اور 23 سال کے عرصے میں جو محنت کر کے جماعت تیار ہوئی، پھر میرے پیغمبر جتنے بڑے معلم تھے، جتنے بڑے ٹیچر اور تھے، آپ کے دل میں کیا چاہت تھی کہ میری کلاس کے امتحان لیے سو آئے تو وہ اسی طرح ہی آئے کہ جو مجھ سے بھی اعلیٰ ہو وہ آپ میری اس کلاس کا امتحان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے
سے بڑھ کے تو دنیا کے بات میں کسی کو بنایا ہی نہیں. سب سے اعلیٰ اور عظمت اعلیٰ عرفہ مقام فرمائے پیغمبر کو. تو پھر کیا ہوا؟ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی وہ جو جماعت تھی جس پر میرے پیغمبر نے محنت کی، ان کا امتحان لینا تھا اور نہیں. میں اللہ تعالیٰ امتحان لینے آیا، اس لیے وہ اعلیٰ تھے، ان پر محنت بھی اعلیٰ ہوئی، استاد بھی اعلیٰ تھا، وہ شاگرد بھی اعلیٰ. اب میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی کلاس و جماعت کا امتحان ہے. فرمائے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمائے میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور وہ امتحان میں سوال تھا تقوی کا. فرمایا امتحان اس کا رزلٹ جب امتحان لینے والا اللہ تعالیٰ فرمائے جو ساری کائنات بڑا ہے، جو امتحان لیے جا رہے ہیں، جن سے امتحان لیا جا رہا ہے وہ بھی ساری کائنات میں سے اعلیٰ اخلاق کے مالک، اعلیٰ کردار کے مالک، اور جن کی تربیت کی میرے پیارے پیغمبر نے. فرمایا پھر رزلٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا میرا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد اب اس کا راؤں جن کا امتحان لیا ہے وہ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے. کامیابی کا رب کی طرف. اور سورہ حجرات میں کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما. میرے پیارے پیغمبر آپ نے ان کی دو چیزوں پہ محنت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی دو چیزوں کا ذکر فرمایا. فرمایا پہلی محنت والا ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. آپ نے ان کے ایمان پہ محنت کی ہے. میں اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو ان کے دلوں کے اندر مزین فرما دیا. دوسری محنت کی ان کے مال پہ تھی. میں اللہ تعالیٰ نے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا کفر ان کے دلوں سے دور فرما دیا. جب ایمان آ گیا کفر فجور گناہ دور چل گیا اور تیری محنت رنگ لگے. پیارے اب میں اللہ تعالیٰ اولئک هم الراشدون. صرف کامیاب ہوئے بلکہ کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا مینار بنا دیا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے محنت کی. میرے پیارے پیغمبر نے اپنی کلاس پر اپنا دن رات لگایا ہے. ہر وقت صبح بھی اور شام بھی، رات بھی اور دن بھی، ہر وقت ایک ایک پہ نظر رکھی ہے. یہ میں اصل یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کا کے اندر روح ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جناب ٹیچر ہے، بس ہر آدمی اس میں ہوتا ہے کہ استادی کی نوکری سوکھی ہے. وہ مہینہ دی ہے شو تنخواہ مل رہی ہے، مہینے چھٹی. اس کے بعد ہر مہینے کوئی نہ کوئی چھٹی آ جاتی ہے. کوئی نہ آئے تو ابھی تو پہلے 4 چھٹیاں تھی، ابھی 8 چھٹیاں ہفتہ اور اتوار وہ بھی آ گئی. اس کے علاوہ جناب 25 دسمبر آ گیا اور کوئی 9 نومبر آ گیا اور کوئی 1 مئی آ گیا. تو ایسے حساب لگائیں گے اس میں سے 5 کام اور 7 مہینے
چھٹیاں، خوش ہوتے ہیں جی پڑھ جائیں ٹیچر لگ جائیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے میرے پیارے، اس آسانی بنا دے، بلکہ جو آپ نے اپنے لیے منصب چوز کیا ہے، اپنے لیے منصب منتخب کیا ہے، اس کی ذمہ داریوں پہ نظر رکھیں کہ اس کی ذمہ داری تیرے ذمہ کیا آئی ہے، کون سے فرائض تیرے لازم ہوئے ہیں۔ فرمایا ان فرائض میں سے کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر کا کام ہے وہ پیارے پیغمبر کے ساتھ منصوب ہے، جب منصوب ہے تو پھر ٹیچر کو ہر ایک عمل کے اندر پیارے پیغمبر کو کرنا ہو۔ کس طریقے سے میرے پیارے پیغمبر نے اس قوم کو نکھارا اور ان لوگوں کو نکھارا زمانے جاہلیت کے اندر رہنے جاہل کہا کرتے تھے، میرے پیغمبر نے ایسا نکھارا کہ رب نے اعلان فرمایا میرے پیغمبر یہ صرف کامیاب نہیں بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جی یعنی مقصد کیا سمجھائے ہے کہ استاد بنا ہے، خود سے اپنے لیے چوز کیا ہے، خود سے منتخب کہ میں نے اس بننا ہے، اب اس کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہو۔ یہ صرف 4-5 گھنٹے کا جو ٹائم ہے تیرے پاس ختم نہیں ہے، نہیں ہے جی۔ جتنے بھی مجھے یاد ہے ہمارے استاد تھے، استاد سرفراز صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے، فوت ہو گئے، تو وہ چھٹی کے بعد بھی ہمارے ساتھ منسلک رہتے تھے، کیا فری میں ٹیوشن پڑھاتے تھے، کبھی پیسہ نہیں ملتا، 1 روپے بھی نہیں ملتا، اور والدین کو ملتے جی سنائیں جی کیسے ہیں جی آپ گھر کرتے ہیں نہیں، اور پھر غربا جتنے غربا ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، تو استاد کا یہ وتیرہ تھا، اور پھر کا ادب بھی ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دیتے تھے۔ آج وقت گزارنے والے اور صرف ملازمت کرنی ہے، اور بھائی نتیجہ کیا نکلا ہے کہ معاشرے میں پہلے عرض کر چکا ہوں قوم اور تیار کرنا یہ کمیشن ہونا چاہیے۔ اب کیسی قوم تیار ہو رہی ہے، کیسا کے چل رہے ہیں جناب، کیسی نسل تیار ہو رہی ہے جنہیں نہ کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز ہے، کوئی جناب ادھر ادھر بس جتنی مرضی برائیاں کرا لو، جتنی مرضی بکواس کرا لو، باقی جناب نیکی کی طرف اور اچھے کام کی طرف لانے کے لیے دن رات کرا دو، لیکن پھر بھی نہیں۔ لیکن دوسری کیا ہے میرے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اگر 5 اس کو پڑھاتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک اس نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب ٹیچر کو پتا چل جائے نا کہ فلاں بچوں نے مجھے آئیڈیل بنایا ہے، اسے چاہیے کہ ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرے، وقت نہ گزارے اور وقت کو ضائع نہ کرے۔ یاد رکھو جو مخلص ہو کام نہیں کرتا تو اپنی وہ جو تنخواہ مل رہی ہے نا اس کی نظر کر لے، کیا ہے میں اپنے فرائض کا منصب کے فرائض نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا، یا صرف پیسے لینے پہ گزارا کر رہا ہوں۔ جی باتیں تو ہیں بڑی، آپ کہہ رہے ہیں استاد پتہ نہیں آج کیسی بات کر رہا ہے، لیکن کیا کرے بھائی، معاشرے کے اندر استاد کا کردار جو اتنا زیادہ ہے کہ معاشرے کو اس کرنے کے اندر بھی اس کا کلیدی کردار ہے، اور معاشرے کو برباد کرنے کے اندر بھی نہیں اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، کوئی بھی ہو۔ بہرحال تو میرے پیارے پیغمبر کا منصب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ میرے پیارے پیغمبر نے وہ جو صحابہ کرام کی کلاس، وہ جو صحابہ کرام کی جماعت میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئی ہے، آپ نے ان کی ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھی ہے اور ایک ایک بات کو سمجھایا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھایا ہے۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ ہر کام جس سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کام جائز ہو، کہ ہر کام سے منع کیا جا رہا ہے لازمی ہے وہ ناجائز ہے تو منع کیا جا رہا ہے، نہیں میرے پیارے، بلکہ بعض اوقات کسی ایسے کام سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس میں آنے والے وقت کے اندر ان شخصوں کے لیے مشکلات، کوئی نہ کوئی شبہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، شفقت کے اس کام سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دوں اور بات سمجھ آ جائے، میرے پیغمبر نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی اور چوتھے دن پیغمبر نماز تراویح نہیں پڑھائی، صحابہ
اس طرح مسجد میں تو آپ کو نہیں پڑھاؤں گا. کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ منع کیا کہ پڑھاؤں گا، اس لیے شفقت کے لیے منع فرمایا. فرمایا یہ نہ ہو ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پسند آئی ہے اور آپ لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ فرض نہ ہو جائے. تو اس لیے دین کو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے منصب کو سمجھتے ہوئے ایک ایک بات سے سبق لینا چاہیے. دیے تو کس لیے، منع کیے تو آیا کہ حلال حرام کے زمرے میں شفقت جہاں سے منع کیا جا رہا ہے. تو میرے پیارے پیغمبر نے جو صحابہ کرام کی جماعت تیار فرمائی ہے، جن پر میرے پیغمبر نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو دنیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے. اب اس کی صداقت کے لیے کوئی دلیل مانگے تو آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں دلیل دے رہا ہوں. میرے پیغمبر کی صداقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو والذین معه، اور میں جو اس کی محفل میں بیٹھنے والا ہے صدیق اکبر کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا اشداء علی الکفار، وہ عمر فاروق کو دیکھ لو. رحماء بینہم، وہ حضرت عثمان غنی کو دیکھ لو. فرمایا جاؤ نا، آؤ میں پیغمبر، آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاؤں. فرمایا جس نے دیکھنا ہونا کہ میرے پیغمبر کی صداقت کیا ہے، فرمایا آئے نا وہ حیدر کرار کا نظارہ کر لے. فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ تیرے صحابہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی اتباع حکم میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کی حالت کوئی بھی اللہ کے سامنے رکے، اقرار چاہیے، محل چاہیے، کسے دنیا کا معلوم چاہیے، گناہ کرنے کے لیے جھکے، لیکن تیرے سامنے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہوں یبتغون فضلا من اللہ. فرمایا یہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، ان کا ذاتی کوئی بھی مفاد نہیں بلکہ ایک ہی غرض ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. فرماتے میرے پیغمبر کذب خرشتعہ آزرہ استغلظ فاستبر رسولی یعجب الرعا لیغیظ بہم الکفار. میرے پیغمبر کے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کوئی فصل ہے چلتی ہے باریک سیکھوں پر کمزور سے، اب اس نے شروع کیا پھر قد عمر ہو گئی، فصل اپنی جوان کو پہنچ گئی ہے. یعجب الزراع، اور میں کے سامنے اپنی فصل دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے کہ جناب میری فصل تیار ہو گئی ہے اور تیار ہو گئی. میرے پیغمبر کے صحابہ کی مثال ایسے ہے، پر میرے نام میں صرف چاہے پھر دار کے اندر 40 ابھی طالب اندر 82 مداد بہت ہجرت 115 غزوہ بدر 313 احد کے اندر 750 صحابہ، غزوہ خندق کے اندر 5 ہجری میں 1000 صحابہ، غزوہ خیبر 6 ہجری کے اندر 1500 صحابہ ہیں، غزوہ موتا میں 3000 صحابہ ہیں، اور فتح مکہ 8 ہجری کے اندر 10,000 صحابہ کرام ہیں، اور غزوہ حنین ہجری میں 12,000، غزوہ تبوک ہجری میں 30,000 صحابہ کرام، اور 10 ہجری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر کے سامنے 1,40,000 سے زائد صحابہ ہیں. فرمایا یہ آج قدامر اور تنامر ہو گئے، فرمایا اپنی مضبوطی کو
پہنچ گئے. اب میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخر ہے. یوجب السرا لیغیظ بہم الکفار. فرمائے جیسے کہ محنت کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. فصل جب ہو گئی میرے پیارے پیغمبر اپنا حجرہ مبارک فرمائے. صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے حجرہ مبارک سے ہٹا کے اپنے صحابہ کرام نظر ڈالی ہے. فرمائے وہ اپنی حال کی محنت کو دیکھا. میرے پیارے پیغمبر مسکرا رہے ہیں. فرمائے مسکرائے. ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا وکان کأن وجهه برکت مصحف. میرے پیارے پیغمبر نے چہرہ جیسے ہی نکالا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے چہرہ ہم نے دیکھا اب ایسے لگتا تھا جیسے قرآن مجید کا مصحف کھلا ہوا ہے. پھر میرے پیارے پیغمبر نے مسکرایا. وہ اپنی 23 سالہ محنت کو دیکھ کے میرے پیارے پیغمبر مسکرا رہے ہیں. اتنے خوش ہوئے اتنے مسکرائے کہ اللہ پیارے پیغمبر کے دعا مبارک بھی نظر آنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے وہ کے سامنے کے ہوا میرے پیارے پیغمبر بھی اپنی محنت کو وہ اپنے شاگردوں کی جماعت تیار کر رہے ہیں. اسے دیکھ کے خوش ہوئے. لیغیظ بہم الکفار. اور صحابہ کرام سے چلنے والا لیغیظ بہم الکفار. فرمائے اور صحابہ سے چلنے والا اسے رب کا قرآن کہتا ہے. وہ جو میرے پیغمبر نے جماعت تیار کی ہے وہ جو میرے پیارے پیغمبر نے شاگرد تیار کیے جنہیں دیکھ کے میرے پیارے پیغمبر خوش ہو رہے ہیں. جنہیں دیکھ کے میرے پیارے پیغمبر اتنی بخار کے زندگی کا آخر ہے آج اپنی محنت کو دیکھ کے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا پیغمبر اپنے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور جو انہیں دیکھ کے خوش نہ ہو ناراض ہو. پیغمبر کے صحابہ پہ بھگوان نے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی پوچھنے نے پوچھا بتا کسی دل میں پیغمبر کے صحابہ کا بغض آئے حسد آ جائے پیغمبر کے صحابہ محبت نہ کرتا ہوں بتاؤ اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ہمیں مالک رحمہ اللہ نے فرمایا میرا خیال نہ پوچھو تو رب کا پوچھ. رب کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار. اس کا دل کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. پہلے سارے کا سارا مقام ملا کہ میرے پیارے پیغمبر نے ان پر محنت کی ہے. شاگردوں کو بنایا ہے. شاگردوں پر دن اور رات کر کے لگایا. جب محنت کی تو اپنی طرف سے انعام بھی ملا. رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رضا کے اعلان بھی فرمائے. رضی اللہ عنہ رضو عنہ. تو میں یہ کر رہا تھا یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا بلکہ بتانا یہ تھا کہ معاشرے کے اندر کا کتنا کردار ہے کہ جیسے میرے پیارے پیغمبر نے اس معاشرے کے اندر حیثیت ہونے کے ایسے وہ جو ایک وقت کے اندر جاہلیت میں رہنے والے جاہل لوگ ان کو کہا کیا جاتا. فرمائے کوئی بھی ان کے ساتھ سیدھی طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. فرمائے یہ جاہل لوگ ہیں انہیں کیا پتہ ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے. تہذیب کا نام تک نہیں تھا لوگوں کے اندر. میرے پیارے پیغمبر نے ان لوگوں پہ محنت کی. ان پہ محنت کر کے ان پہ وہ جو معلم کتاب ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص اپنی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا. اس کے فرائض کی لاج رکھتے ہوئے ان کو کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین انسان بنایا ہے. اب جو بھی اس استاد ہونے کے شعبے کے اندر آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بحیثیت استاد ہو کر رہنا چاہتا ہوں تو لازم ہے کہ وہ بھی نسل کو ایسے ہی تیار کرے. وہ بھی پر ایسے ہی محنت کرے جب یہ مخلص ہو اور صرف یہ نہیں محنت کرے بلکہ ایسے محنت کرے کہ اپنے شاگردوں کو اپنے سے اچھا بنانے کی محنت کرے. اچھا بنانے کی. ڈاکٹر کے پاس مریض جاتے ہیں نا
ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو بھی مرض لگی ہے اس میں اس کو میڈیسن دوا کس لیے دیتا ہے کہ جو اس اب حالت ہے نا اس سے بہتر ہو جائے، اس سے کیا ہو جائے بہتر ہو جائے۔ اس طرح کا کیسے دیتے ہیں کہ پہلے سے بھی بدتر نہیں، ڈاکٹر ہوگا جو ڈاکٹر ہوگا باقاعدہ طور پہ جسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے اس کی مرض اس کو سمجھ آئے گی مطابق وہ دوا دے گا ہوگا، اس کو کہا جائے اسے جائے۔ پر میں اس طرح ٹیچر بھی ایک ڈاکٹر ہے، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، پر میں اسے بھی چاہیے کہ اس کے پاس موجود ان کی سب کی جتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں، پر میں اپنے پیشے کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ایک ایک بیماری کو سمجھیں اور اپنی تربیت کے ذریعے سے اس بیماری کو دور کرنے کی تب جا کے وہ فرائض ادا ہوں گے اور معاشرے کے اندر اچھے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو، وگرنہ ہمیں یاد رکھیں کہ جن اساتذہ سے ہم پڑھائے جی پڑھائی کے دوران یہ بات تو اس طرح ہے، پڑھائی کے دوران کبھی ہمیں یاد نہیں کہ استاد کے ساتھ اونچا بھی باقی تو دور کی بات ہے جی۔ استاد جن سے ہم نے حفظ کیا تھا قاری غلام مجتسم لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فوت ہو گئے، یقین جانے ابھی اس کی اکثر ابھی تو فوت ہو گئے، تو جب بھی ملنے کے لیے جاتا تو استاد جی دور سے دیکھ کے مجھے اٹھنے کی کوشش کرتے، میں استاد جی ایسا کیا کریں، میں گناہ گار ہوتا ہوں، آپ میرے استاد ہیں۔ استاد جی کہتے ہیں مجھے آپ پہ فخر ہے کہ آپ میرا صدقہ جاری ہیں، یقین جانے استاد جی بھی کرتے تھے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں دو زانوں ہوں کے علاوہ استاد کے سامنے بیٹھا ہوں، ان سے پڑھا تھا، انہوں نے تربیت کی ایک خاص نعمت دکھائی جس پہ الحمدللہ چلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد بحیثیت استاد اس مقام یہ ہے کہ اس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے کہ پیغمبر نے بھی استاد ہونے کو پسند فرمایا، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اپنے استاد ہونے کے لیے وہ جو فرائض نبھائے ہیں، اب استاد جو بنتا ہے یا کہلواتا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ فرائض سمجھے بھی صحیح اور پھر اسی طرح ہی شاگردوں کی تربیت بھی کرے، اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ اگر اچھا کرے گا قیامت کے دن اس کا اجر ثواب لینے کے لیے تیار رہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کی توفیق عطا فرمائے۔